بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام تمہیں دے دوں گا۔ سب قطار میں کھڑی ہو جائیں اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور بہت ہی مطمئن تھی اور اللہ پاک پر توکل تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھ دی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر جب واپس چلے گئے تو شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف سا آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھے ضعیف نے اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولا اور کہا کہ بیٹی، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر میں چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان اور ندی پاس ہی ہے تو تم وہاں سے گھڑا بھر کر پانی پیتی رہنا اور جو سامان جھونپڑی میں پڑا ہے وہ پکا کے کھاتی رہنا۔ صبح جب بوڑھے ضعیف آدمی نے دیکھا کہ اس کی طبیعت اب بہت بہتر ہے تو وہ شہر چلا گیا۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ آ کر پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھتی ہے تو دودھ کا برتن خالی ہے اور اس کے پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی اسے نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہو جاتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی ہے۔ اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف آدمی بھی واپس شہر سے آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بھی اسے کہہ سناتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو
اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو لے کر آنا۔ باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری بھی لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلنے لگتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم سی مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی چلتے چلتے بادشاہ تک بھی پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہ کے ساتھ شہزادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ جب سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہی ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں تشریف لے کر جاتا ہے۔ شہزادی ان سے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے ہوئے ان سے آ کر ملتی ہے اور ان کے سامنے 7 رنگوں کے کھانے پیش کرتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات وغیرہ پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے میں لگ جاتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات بھی پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب تو انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت ہی مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور انہیں دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔